السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، ہر حال میں تم سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے بخشیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضور، ہم نماز، روزہ، صدقہ، جہاد وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، مگر اب ایک ایسی چیز کا حکم آیا ہے جو ہمارے بس میں نہیں۔ دل میں خیالات کا آنا ایک ایسی چیز ہے جسے خود سے ٹال نہیں سکتے۔ دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جسے خود سے ٹال نہیں سکتے۔ اگر اس پر حساب کتاب شروع ہو گیا تو ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح کے لوگ نہ بنو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے کہا تھا ہم نے حکم سن لیے مگر ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کی طرح مت ہو جانا، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آئے اس کو مانو اور اس کی اطاعت کے جذبے کا اظہار کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو۔ چنانچہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حکم کی تصدیق، یعنی ہر حکم کو سچا اس طرح بتلاتے تھے کہ ہمارے رب، ہم نے آپ کا حکم سن لیا، اس کی اطاعت کی، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں غیر اختیاری طور پر آنے والے وسوسوں پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان باتوں کی پکڑ ہوں گی جو دل سے نکل کر زبان پر آ جائیں گے یا ان کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ صرف خیالات پر پکڑ نہیں ہوں گی جب تک عمل نہیں ہوگا۔ دل میں خیالات آ رہے ہیں دین کے بارے میں یا پھر اللہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں، تو خیالات پر صرف پکڑ نہیں ہوں گی، بلکہ جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو یا جب تک کہ وہ خیالات زبان پر نہ آ جائے اس وقت تک پکڑ نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پیغمبر نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور مان لیا اس کو مسلمانوں نے بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے پیغمبروں کو مانا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کوئی فرق نہیں کرتے اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ ہمارے رب، ہم آپ ہی کی بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے کیونکہ انہوں نے دلی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو قبول کیا اور اس میں کسی قسم کا ٹال مٹول نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ہم پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک پیغمبر کا انکار سب پیغمبروں کے انکار کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی یہ بات پسند آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شان اور بھی بلند ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ پیغمبر کا ذکر کر کے
یہ بات بتلا دی کہ صحابہ کرام بھی پیغمبر کی طرح ایمان رکھنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیک عمل کیا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے برا عمل کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ ہمارے رب ہمیں نہ پکڑیے اگر ہم بھولے یا چوکے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ رکھیے جیسا کہ ہم سے اگلے لوگوں پر رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے ہمیں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر کیجیے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجیے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم کیجیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہماری مدد کیجیے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس سورت کی آخری آیت ہے آمن الرسول سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے۔ یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جزا و سزا اس کے اعمال کے مطابق ملیں گی۔ اگر کسی نے نیکی کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر کسی نے برائی کی تو اسے اس کی سزا ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھائی کہ ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ دوسری دعا یہ سکھائی کہ ہمارے رب ہم سے پہلی امتوں پر جیسا بوجھ ڈالا وہ ہم پر نہ ڈالیے۔ تیسری دعا سکھائی ہم پر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالیے جو ہم پوری نہ کر سکے۔ چوتھی دعا سکھائی ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ پانچویں دعا آپ ہی ہمارے مولا اور آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں ہیں جب بندہ ان کو ادا کرتا ہے، جب بندہ ان کو مانگتا ہے ان دعاؤں کو، تو ہر دعا کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہاں میں نے ایسا کر دیا، تیری دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد دعا کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے امتوں پر بوجھ ڈالا۔ یہاں پر بوجھ سے مراد وہ مشکل حکم ہے جو پہلی امتوں کے لیے تھے۔ مفسرین کرام مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ حکم بھی تھا کہ جس کپڑے اور چمڑے سے بنی ہوئی چیز پر گندگی لگ جاتی تھی وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، بلکہ قیمتی سے قیمتی کپڑا اور چمڑے سے بنی ہوئی چیز بھی گندگی والی جگہ سے کاٹ دی جاتی تھی، یعنی وہ دھونے سے پاک نہیں ہو جاتی تھی۔ اس طرح نسیان یعنی بھول ایسی غلطی کا نام ہے جس میں نیت یا ارادے کو دخل نہ ہو بلکہ کوئی کام بھول کر ہو جائے، جیسے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو یہ نسیان ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت سے بھول چوک سے جو گناہ ہو گئے وہ معاف ہے، لیکن بھول چوک کا مطلب جو ہے جیسے کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو یہ معاف ہے، اور خطا سے مراد یہ ہے کہ نیت کسی اور کام کی تھی مگر ارادے کے بغیر کوئی دوسرا کام ہو گیا، جیسے کسی شخص نے شکار کے جانور کے لیے گولی چلائی، جانور کو شکار کرنے کے لیے گولی چلائی مگر وہ کسی انسان یا دوسرے جانور کو لگ گئی، یہ خطا کہلاتی ہے۔ تو ایسی غلطی معاف ہے، اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری سورت سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کا تعارف اور اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں یعنی مدنی سورت وہ سورت کہلاتی ہے جو ہجرت کے بعد اتری ہو، ہجرت کے سفر میں اتری ہو یا پھر مدینہ پہنچنے کے بعد اتری ہو تو مدنی سورت کہلاتی ہے، ہجرت کا جیسے سفر شروع کیا۔ تو اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عمران 2 ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد موسیٰ علیہ السلام کے ابا اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے ابا۔
چونکہ اس صورت میں زیادہ تر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے یہاں عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران پیغمبر نہیں تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران بھی پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ دونوں حضرات موسیٰ علیہ السلام کے ابا ہو یا مریم علیہ السلام کے ابا بہت ہی نیک اور ایماندار تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو حضرت زکریا علیہ السلام، جن کا نام ہے خالو کا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اس سورت کے اترنے کا ایک خاص واقعہ ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دین کی روشنی دور دور تک پھیلی، مگر مدینہ کے آس پاس کے یہودی اللہ تعالیٰ کا سچا دین آنے پر حق سے انکاری ہو گئے۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت مناظرے کے لیے آئی۔ نجران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے ان کی ایک جماعت مناظرے کے لیے، مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کے لیے آئی کہ عیسائی مذہب ٹھیک ہے یا پھر اسلام، یا اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے ڈیبیٹ کے لیے آئی۔ تو نجران عرب کے جنوب میں یمن کے ایک علاقے کا نام ہے۔ ان دنوں عیسائی نجران کے علاقے میں اس وقت میں عیسائیوں کی آبادی تھی۔ یہ جماعت 7 افراد کی تھی، 7 لوگ اس جماعت میں تھے، جن میں سے بڑے بڑے لوگ وہ 3 تھے۔ پہلے کا نام تھا عبد المسیح عاقب پہلے کا نام تھا، دولت اور سرداری کے لحاظ سے بڑا مشہور تھا۔ دوسرے کا نام تھا ایہم، رائے اور تدبیر کے لحاظ سے بڑا مشہور تھا۔ تیسرے کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ، مذہبی عالم ہونے کے لحاظ سے بڑا مشہور تھا۔ تو یہ 7 لوگوں میں سے جو 3 افراد تھے بڑے بڑے ذمہ دار قسم کے تھے، یہ تیسرا شخص عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس کی مذہبی علمیت، بزرگی اور شرافت کو دیکھتے ہوئے بہت عزت کی، بہت سا مال خرچ کر کے گرجے تعمیر کیا اور اسے مذہبی معاملات کے اعلیٰ پوسٹ پر مقرر کیا، فکس کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلی گفتگو کی۔ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ نجران کے وفد کے آنے کا ایک مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود کو مسلمانوں سے بچانا چاہتے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ فتح ہو کر عرب کی پوری سرزمین اور یمن کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہو کر عرب کی پوری سرزمین اور یمن کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، اور نجران کے یہ عیسائی بھی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے آس پاس یہودیوں کی اکثریت تھی، جن میں 3 خاندان بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ لوگ سود کھانے والے تھے اور سازشی ذہن رکھتے تھے۔ ان کی اسی خباثت کی وجہ سے ان میں سے 2 قبیلوں یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تیسرے قبیلے بنو نذیر کا فیصلہ جنگ خندق کے بعد کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، چنانچہ جنگ کے بعد ان کا مسئلہ پیش ہوا کہ وہ اپنی سزا خود ہی بتائیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے فکس کر دیا، جنہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے تمام مردوں کو، جن کی تعداد 400 یا 600 تھی، قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈی اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کر کے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ان تاریخی واقعات سے نجران کے عیسائی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہودیوں پر جس طرح کارروائی مسلمانوں نے مدینہ میں آ کر ہجرت کرنے کے بعد کی تھی، جیسے کہ ابھی بتایا کہ دونوں قبیلوں کو مدینہ سے باہر نکال کر خیبر کی طرف بھیج دیا تھا، اور
بنو قریظہ کے تعلق سے ابھی بتایا کہ ان کے تعلق سے فیصلہ ہوا تھا۔ تو ان واقعات سے نجران جو ملک یمن کا علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں مسلمان ان کے ساتھ بھی یہودیوں جیسا سلوک نہ کریں، اس لیے انہوں نے اس وفد کے ذریعے مسلمانوں سے صلح کرنے اور ان سے امان حاصل کرنے کی کوشش کی، ان سے جو ہے امن و امان حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جزیہ ادا کر کے یعنی ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں کے ماتحت یعنی اسلامی حکومت کے انڈر میں رہ کر اپنے ہی علاقے میں آباد رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو سورہ آل عمران کے آخری حصے میں اسلامی تاریخ کے 2 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے جنگ بدر، اس سورہ آل عمران کے آخر میں بتایا، اور دوسرا واقعہ جنگ احد، جو جنگ بدر 2 ہجری میں پیش آیا اور جنگ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ پھر سورہ آل عمران کا یہ مختصر سا تعارف ہوا۔ اب اس کے بعد میں اس کی جو آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک جماعت مدینہ پہنچ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور کچھ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بات چیت شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس یہ جب پہنچے تو بات چیت شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلوں سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، خدا یا خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بتایا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی بے بنیاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، اس کو کبھی موت نہیں آئیں گی، اور وہی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً وفات پائیں گے، اور ظاہر ہے جو اپنی ہستی کو برقرار نہ رکھ سکے دوسری مخلوق کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، جب وہ اپنے زندگی اور موت کے مالک نہیں تو پھر دوسروں کو کس طرح زندہ اور موت دے سکتے ہیں، زندگی اور موت دے سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، یعنی وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں، خود بھی سنبھالے ہوئے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی سنبھالنے والے ہیں۔ یہ جواب سن کر جو ہے عیسائیوں کی جماعت، نجران کی عیسائیوں کی جماعت بالکل خاموش ہو گئی، لاجواب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اب بھی تمہارے دل میں شک رہ گیا ہے تو آؤ ہم اور آپ اپنی اپنی اولاد کو لے کر باہر نکلیں۔ ان ساری باتوں کے بعد میں پھر بھی تمہارے دل میں شک رہ گیا ہے تو تم کیا کرو، اپنی اولاد کو اور تم سب مل کر آؤ اور ہم باہر نکلے، ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جھوٹے پر اس کی لعنت ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب مشورہ کر کے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں کہا کہ یہ شخص خدا کا پیغمبر ہے، اگر ہم اس کا یوں مقابلہ کریں گے تو ہم پر خدا کا غضب ٹوٹ پڑے گا، بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لو اور اپنے گھر واپس چلو۔ تو وہ جماعت صلح کرنے کے بعد واپس نجران اپنے علاقے میں چلی گئی۔ تو تفسیر یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات جو حروف کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ پڑھے جاتے ہیں۔ تو حروف مقطعات یہ اللہ اور بندے کے درمیان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا معنی امت کو نہیں بتایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدوں کے غلط ہونے کو بیان کیا ہے۔ ان کے 3 عقیدے مشہور تھے۔ پہلا عقیدہ تثلیث کا تھا۔ تثلیث یعنی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس تینوں مل کر اللہ تعالیٰ بنتے ہیں۔ ان کا اس طرح عقیدہ تھا۔ روح القدس ایک اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک کنیکشن، ایک روح، پاکیزہ روح جو محبت کا، جو ان کے درمیان
صفت محبت کو پیدا کرتی ہے۔ تو اس طرح سے تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ تثلیث کا عقیدہ جس کو کہتے ہیں۔ پھر دوسرا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور وہ انسان کی شکل میں آئے ہیں، انسان کی شکل میں آئے، خدا اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس سے پہلا جو عقیدہ تھا تین خداؤں کا، یہ تینوں مل کر جو اللہ بنتے ہیں، اس سے غلط ثابت ہو گیا۔ پھر حی اور قیوم کے ذریعے دوسرے اور تیسرے عقیدے کو غلط ثابت کر دیا، کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، گویا وہ اپنی پیدائش میں عورت کے محتاج ہوئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات پانا ہے تو وہ قیوم نہیں ہو سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی وفات نہیں پائے لیکن وفات پانا ہے، وہ قیوم نہیں ہو سکتے، وہ خود قائم نہیں تو دوسروں کو کس طرح قائم رہ سکتے ہیں، اس لیے وہ خدا بھی نہیں۔ پھر فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، آپ پر سچی کتاب اتاری جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، اور انجیل اور تورات کو اتارا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت اور فیصلے کے لیے اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکاری ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلہ لینے والے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر قرآن مجید حکمت اور سچائی لے کر آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگلی کتابوں کی سچائی بیان کرتا ہے۔ اگلی یعنی جو پیچھے جو سب سے پہلے کتابیں گزر چکی ہے، پچھلی کتابوں کی سچائی بیان کرتا ہے۔ یہ کتابیں پہلے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی تھیں۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ عیسیٰ کی خدائی اور خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ کسی آسمانی کتاب میں موجود نہ تھا، کیونکہ دین کے اصولی عقیدوں کے اعتبار سے ساری کتابیں برابر نہیں، اور کسی کتاب میں یہ بات نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے مناسب ایسی چیزیں اتاری جو حق اور باطل، حرام اور حلال، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔ آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ جاننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سزا دیں گے۔ وہ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب یعنی غلبہ پانے والے ہیں، اور انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر پوری طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو ایمان کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اور شرک و کفر کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتابیں اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم حق کے ساتھ اتارا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا قرار دیتا ہے۔ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتلاتا ہے، جس طرح ہر آنے والے پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبر کو سچا بتلاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ تورات سچی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، مگر یہودیوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ الفرقان قرآن مجید کی ایک صفت کہ فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو اور فرقان جو اس آیت میں آیا ہے، تو اس سے معجزے بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ معجزات اور دلیلیں جو ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ثابت ہوتے ہیں معجزے۔ فرقان قرآن مجید کا نام بھی ہے، اس کے لفظی معنی ہے جدا جدا کرنے والا، یعنی حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والا، الگ کر دینے والا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تمہاری صورتیں بناتے ہیں ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، بہت
زیادہ پھیلا ہوا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں۔ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم، وہی ذات پاک ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہے تمہاری صورتیں بناتے ہیں۔ بچے کی ظاہری شکل و صورت یعنی گورا کالا ہونا بھی اللہ کی قدرت سے ہے، اور اس کا نیک اور برا ہونا، عقل مند اور بے عقل، نیک بخت اور بدبخت ہونا سب اس کے علم اور قدرت میں ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ سمجھانا بھی مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے مخلوق کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ابتدائی حالت سے لے کر پیدائش تک ان پر تبدیلیاں گزری ہیں۔ یہ سب باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا تھا۔ سچا معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو ساری قدرت کا مالک ہو۔ یہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اس لیے معبود بھی صرف وہی ہے۔ معبود یعنی عبادت کے لائق، جس کی پرستش کی جائے، جس کو پوجا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہے اور نہ وہ ساری قدرتوں کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ پھر آگے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر کتابیں اتاری، اس میں بعض محکم آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری متشابہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، سو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب کا کھوج لگانے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں عقل ہے۔ تو محکمات، تفسیر یہ ہے کہ محکمات قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جو واضح ہے، یعنی جن کا معنی اور مطلب متعین ہے، اور ان کے معنی اور مطلب میں ذرا بھی شبہ نہیں، یعنی عام فہم میں سمجھ میں آ جاتے ہیں فوراً، اس کو محکمات کہتے ہیں۔ ام الکتاب، کتاب کی اصل، ہر چیز کی جڑ اور بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ یہاں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں بالکل صاف اور واضح ہیں، جن سے ایک ہی معنی نکلتے ہیں، وہی اصل اور معیار ہے۔ اور متشابہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جس سے ایک دوسرے سے آپس میں ملتے جلتے مطلب نکلتے ہو، اور ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ اور متشابہ ایسی آیتیں کہ جن کی تفسیر میں الگ الگ پہلو، الگ الگ باتیں نکلتی ہو، صرف علماء دین کے جاننے والے، مضبوط علم والے ہی ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ عوام کا فرض ہے کہ ایسی آیتوں کے معنی اور مطلب میں عالموں کی بات پر اعتماد کرے، اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرے۔ الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہاں اشارہ ان قوموں کی طرف ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی صاف ہدایات کو پیٹھ پیچھے ڈال کر ان کی متشابہ باتوں کو توڑ مروڑ کر اصل قرار دے دیا، اور پھر اسی کے پیچھے ہو لیے۔ محکمات اور متشابہات جب نجران کے عیسائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واضح دلیلوں سے عاجز آ گئے، اللہ کے نبی ایک ایک بات کا ثبوت اور ایک ایک بات پر دلیل پیش فرما رہے تھے، جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو کہنے لگے آخر آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ مانتے ہیں۔ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اور روح اللہ، اللہ کی روح، تو یہ ہمارے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کی اس بات کا جواب یہاں ایک عام قاعدے کی صورت میں دیا گیا ہے، جس کے سمجھ لینے سے بہت سے اختلافات اور شک دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن مجید اور دوسری تمام آسمانی کتابوں میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں،
ایک وہ جن کا مفہوم معلوم اور مقرر ہوتا ہے، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں کتاب کی ساری تعلیمات کی جڑ اور اصل یہی آیتیں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم متشابہات کہلاتی ہے، یعنی ایسی آیتیں جن کا مفہوم اور مطلب معلوم کرنے میں کچھ شبہ یعنی کچھ شک پیش آتا ہے۔ صحیح طریقہ ہے کہ دوسری قسم کی آیتوں کو پہلی قسم کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا جائے، یعنی جو جس کا معنی مطلب فوراً سمجھ میں نہ آئے تو ان آیتوں کی سے ملا کر دیکھا جائے جس کے معنی بالکل واضح اور متعین ہے۔ تو اصل جو آیتیں و محکمات ہیں ان کو جج کیا جائے، ان کو جج بنایا جائے، اور اگر کوشش کے باوجود مطلب واضح نہ ہو پھر بھی معنی تلاش کرنے والے کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کر دی کہ وہ صرف ایک بندے ہیں جس پر ہم نے انعام کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور کئی مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا خدا کے بیٹا ہونے کو غلط ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اب ایک شخص ان سب محکمات سے یعنی ان سب واضح آیتوں سے آنکھیں بند کر کے کلمت اللہ اور روح اللہ وغیرہ وغیرہ جیسے اشاروں کے پیچھے پڑے اور اس کے وہ معنی چھوڑ کر جو پہلی واضح آیتوں کے موافق ہو ایسے معنی لینے لگے جو کتاب کی عام تشریح کے خلاف ہو، یہ ٹیڑھ پن ہے۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مغالطہ دے کر غلط فہمی دے کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسائے، اور بعض کمزور عقیدے کے لوگ ایسے متشابہات سے اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کھینچ کر مطلب نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے گرد و پیش کے آس پاس کے حالات میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر خود مسلمانوں کے دور میں ایسے بہت سے فرقے اور لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلے متشابہات کی غلط تعویلیں کی، غلط معنی اور مطلب بیان کیا، اور پھر محکم آیات کو توڑ مروڑ کر متشابہات کا معنی پہنائے، اور اس طرح وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بازی لے گئے۔ قادیانی فرقہ اور پرویزی، غلام احمد پرویز، یہ بھی ایک فرقے کا نام ہے، پرویزی فتنہ۔ تو قادیانی اور پرویزی جیسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوزخ، جنت، برزخ، حساب کتاب، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے بڑے معجزے یعنی معراج تک کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا بالکل انکار کر دیا اور اسی قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تشریح کی۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ متشابہ آیتوں کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ متشابہ آیتوں کی تعویل کے پیچھے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ متشابہ آیتوں کے معنی اور مطلب کے پیچھے ایسا پڑ جائے کہ اس کے اندر اس کو غلط معنی پہنانے پر یا اس سے گمراہی پھیلانے لگے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر دلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محکم آیتوں پر عمل کرو اور متشابہ پر صرف ایمان لاؤ۔ محکم یعنی جو اپنے معنی اور مطلب میں مضبوط ہو، اور متشابہ کہ جس کے معنی اور مطلب میں شبہ ہو سکتا ہے، شک پیدا ہو سکتا ہے، کوئی آبجیکشن ہو سکتا ہے، تو ان پر صرف ایمان لاؤ اور محکم آیتوں پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی کا بات کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دو، جھگڑا مت کرو، غلط معنی بیان مت کرو۔ جیسے کہ ابھی الف لام میم، یہ بھی متشابہ آیتوں میں سے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو بھی گنا جاتا ہے آیت کے اندر، لیکن اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
تو اس کے معنی اور مطلب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہی بتلایا گیا۔ تو محکم آیتیں تو بہت ساری ہیں قرآن مجید کی، اور متشابہ آیتیں بہت کم ہیں۔ تو جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ سب متشابہ آیتوں میں سے ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، کہ راسخین فی العلم جو مضبوط علم والے ہیں، تو اس سے کون لوگ مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، جو قرآن اور سنت کی اسی تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام اور امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی سے ایک روایت مروی ہے کہ فرمایا آپ نے مجھے اپنی امت سے یہ ڈر ہے کہ وہ متشابہ آیتوں کے معنی معلوم کرنے کے پیچھے پڑیں گے، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیریے جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے ہمارے رب آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ دو دعائیں قرآن کی بہت ہی بہترین ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند درجات اور شاندار کمالات کے باوجود اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کریں گے اور ٹیڑے دلوں والے جو دنیا میں جھگڑتے تھے سب کا فیصلہ کر دیں گے۔ ہر مجرم کو اپنی ہر دھرمی کی سزا بھگتنی پڑیں گی، اس لیے علم والے ہمیشہ ایسے لوگوں سے بیزار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیریے جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے، یعنی اسلام سے نہ پھیریے، ہدایت دینے کے بعد اسلام کی توفیق دینے کے بعد۔ تو یہ بہترین دعا ہے، دین پر قائم رہنے کی دعا۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو ایک تعبیر ہے کہ کوئی بھی دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں سے کوئی بھی دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی ہر دل جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو ایک سمجھانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دین پر قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین پر قائم رہنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پھر آگے والی یہ دو دعائیں یاد کریں۔ اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ یہ تین دعائیں یاد کریں اور اس کو اپنی دعاؤں میں مانگے۔ پھر فرمایا ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں ان کے مال اور اولاد اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ اولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال فرعون والوں اور جو ان سے پہلے تھے ان کے حال جیسا ہوگا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم،
کافروں کو کہہ دیجئے کہ عن قریب تم مغلوب ہوں گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ پہلی آیتوں میں کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کفر و شرک کی سزا پہلی قوموں کو ملی تھی، اسی طرح ایسے گناہوں کی سزا تمہیں بھی ملیں گی۔ اس آیت میں فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، اس کی نشانیوں سے انکار کیا، اس کے حکموں کی نافرمانی کی۔ ان تمام گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ اس لیے ان گزری قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور موجودہ کافروں اور مشرکوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ دوسری آیت میں یہ پیشن گوئی کی گئی، یہ یقینی اور سچی خبر دی گئی کہ یہ تمام کافر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے دشمن ہیں، جلد ہی مغلوب ہوں گے، جلد ہی وہ ہار جائیں گے اور مسلمانوں سے شکست کھائیں گے، یعنی ہار جائیں گے۔ دنیا میں سزا پانے کے بعد آخرت میں انہیں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، جو یقیناً بہت بری جگہ ہے۔ پھر فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی تھی، دو جماعتوں میں اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی۔ تقاتل فی سبیل اللہ واخری فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، جو جنگ بدر کے دن، جنگ بدر جو 2 ہجری میں پیش آیا، جو جنگ بدر کے دن آپس میں لڑے، ایک گروہ، ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں آنکھوں سے اپنے سے دوگنا یعنی اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت عطا فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو پہنچی اور حق والے غالب آئے اور کافر و مشرک شکست کھا گئے۔ جنگ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے لڑنے والے بڑے ماہر اور تجربہ کار تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 700 اونٹ کے مقابلے میں 70 اونٹ اور 100 گھوڑے کے مقابلے میں 2 گھوڑے تھے، اور 6 زرہیں اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ 6 زرہیں یعنی 6 جنگی لباس اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ ہر ایک لشکر کو دوسرا لشکر اپنے سے دوگنا نظر آتا تھا، یعنی کافر مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے زیادہ ہونے کا رعب چھا گیا۔ دوسری طرف مسلمان کافروں کو اپنے سے دوگنا دیکھ کر اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے کامیابی اور مدد کی امید رکھتے تھے۔ اگر کافروں کی پوری تعداد جو کہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی مسلمانوں پر ظاہر ہوتی تو ممکن تھا ان پر خوف طاری ہو جاتا۔ بہرحال ایک چھوٹی سی جماعت بے سر و سامان تھی، ایک مضبوط جماعت پر غالب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اس دن وہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئی جو برسوں پہلے مکہ معظمہ میں مسلمانوں سے کی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، تعداد اور ساز و سامان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اسی سے مدد مانگے کہ تمام کامیابیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت میں جو بتایا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ دوگنا یعنی جو مسلمان 313 تھے وہ اپنے سے ڈبل کافروں کو دیکھ رہے تھے، 600 ساڑھے 600 کے آس پاس، اور کافر جو ہے مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں سے دوگنا کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کافر اپنے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اپنے آپ سے ڈبل دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی تو مسلمان
مسلمانوں کو 2000 کے برابر سمجھ رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں میں اس طرح سے دھول جھونک دی تھی، جس کی بنا پر جو ہے ان کے کافروں کے دلوں پر رعب چھا گیا، اور رعب اور دبدبا اور ہیبت طاری ہو گئی، جس کی بنا پر جو ہے وہ جنگ بدر ہار گئے۔ اور جنگ بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد بھجوائی، پہلے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے، پھر اور 2000 اور فرشتے بھیجے، تو اس طرح جو ہے ٹوٹل 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ جنگ بدر کا تفصیلی واقعہ آگے آئیں گا اسی صورت کے آخر کے اندر۔ پھر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کو ان کی من پسند چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان چیزوں کی رغبت اور کشش ایک فطری بات ہے، ایک طبعی بات ہے، اور بذات خود گناہ نہیں، البتہ ان چیزوں سے فائدہ، جو اوپر سونے چاندی کی اور عورتوں کی، اولاد کی اور گھوڑوں کی اور جانوروں کی اور کھیتی کی جو محبت جو انسان کو ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے، یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے فائدہ جو اٹھانا ہے وہ شریعت کے حکموں کے ماتحت، شریعت کے احکام کے حساب سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ان کی محبت جائز حد حدود کے اندر رکھنی چاہیے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں زیادہ دل لگانے کے قابل نہیں، انہیں زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہ صرف دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں، دنیا خود بھی فانی ہے اور اس کے سارے سامان بھی فانی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض دنیاوی چیزوں میں انسان کے لیے قدرتی طور پر کشش ڈال دی گئی ہے، یہ چیزیں اسے بہت پسند ہے، لیکن اکثر لوگ حد سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا پسند ہونا کوئی گناہ نہیں، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے، ان سے فائدہ اٹھانا برا نہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ ان کی طرف رغبت، ان کی طرف دلچسپی ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس طرح انسان انہی میں لگ جائے گا، دنیا کی چیزوں میں لگ جائے گا، آہستہ آہستہ اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگے گا، اور اپنی منزل جو آخرت ہے اس کو بھول جائے گا، اور وہ راستے سے بہت دور بھٹک جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں فانی ہے، صرف دنیا میں کام آنے والی ہے، دنیا سے اٹھ جانے کے ساتھ ہی ان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان کی صحیح جگہ پر انہیں رکھتے ہوئے آخرت کا سامان بھی کرے، اصل ٹھکانہ وہی ہے اور وہی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلا نمبر عورت کا آیا ہے، یعنی عورتوں کی محبت مردوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اور جب لوگ اس محبت میں پھنس کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہی کے گھڑے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں عورتوں سے زیادہ بڑھ کر خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، یعنی مردوں کے حق میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ عورتوں کی طرف سے ہے، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ان کی محبت میں پھنس کر انسان اللہ تعالیٰ سے غافل اور خیر سے بیگانہ ہو جاتا ہے، خیر یعنی نیک کاموں سے غافل ہو جاتا ہے اور محض خواہش کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ اگر عورت سے مقصد پاک دامنی اور اولاد ہو تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی فائدہ مند چیزوں میں سے نیک عورت سب سے زیادہ فائدے والی چیز ہے، کہ اگر مرد اس کی طرف دیکھے تو اس کو بھلی لگے، اور اگر حکم دے تو وہ مانے، اگر شوہر گھر سے باہر جائے تو اس کے مال کی اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ پھر فرمایا والبنین، انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے دوسری چیز بیٹوں کی محبت ہے، اور یہ خاص درجے تک قدرتی جذبہ ہے، اور مال اور اولاد کو دنیاوی زندگی کے لیے زینت بتلایا گیا ہے۔ پھر فرمایا والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، انسان کے لیے جو پسندیدہ چیزیں ذکر کی گئی ہے ان میں سے تیسری چیز سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں۔ مال کی محبت بھی کسی حد تک قدرتی ہے، یہ بھی انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ عادیات کے اندر ہے، جس کی تفسیر ہو چکی ہے، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے،
انسان مال کی محبت میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ تو یہاں پر قناطیر فرمایا، قناطیر بہت سارے، یہ قنطار کی جمع ہے، قنطار سنگولر اور قناطیر پیرولر جس کو کہتے ہیں یعنی جمع، تو اس کا مطلب بہت سارا مال ہے۔ عرب کے لوگ 1,00,000 اشرفی یا درہم کو قنطار کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ مال کے ڈھیر پر بولا جاتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان ہمیشہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ یعنی بہت سارے مال و دولت کی محبت انسان کے دل میں بسا دی گئی ہے۔ پھر فرمایا نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یعنی خوب پالے پوسے اور طاقتور گھوڑے جو عمدہ ہونے کی وجہ سے نشان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ انسان ان سے خوب فائدہ حاصل کرتا ہے، گائے بھینس بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ سے دودھ حاصل کرتا ہے اور ان کا گوشت کھاتا ہے، ان سے سواری اور سامان لادنے کا کام بھی لیتا ہے۔ یہ انسان کی اچھی خاصی جائیداد ہوتی ہے، اور ان سے محبت بھی قدرتی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازوں کی بھی پرواہ نہ کرے اور دوسرے نیکی کے کاموں کی طرف توجہ ہی نہ دے سکے، گویا گائے بیل کی دم پکڑ کر بیٹھا رہے، تو یہی مال انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا والحرث، کھیتی باڑی بھی انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اصل مقصد تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت میں آخرت سے غافل ہو گیا تو سخت خسارے کا سودا کیا، قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گا۔ یہ تمام چیزیں اسی فانی زندگی تک محدود ہے۔ یہ چیزیں اس زندگی کے ساتھ، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہوں گی۔ انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اس آئندہ کی زندگی کے لیے کوئی سامان پیدا کرے، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل اور بہتر ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایمان اور نیک اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہے، دل لگانے کے لیے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی من چاہی چیزوں میں مبتلا ہو کر ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے اور پھر اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑے، یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کلاس مکمل ہو گئی۔